پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ قطب ربانی غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، اور یہاں کے حساب سے وقت کی تنگی بھی ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کوئی طویل گفتگو یا کوئی طویل مضمون چھیڑنے کی بجائے بغیر کسی تمہید کے بہت مختصر میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے دنیا کے اندر بالخصوص عالم اسلام میں کیسا انقلاب برپا کیا، اس سلسلے میں کچھ دو تین باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب بھی امت محمدیہ کو ختم کرنے کا یا نقصان پہنچانے کا پلان بنتا ہے دنیا میں، یا بہت بڑے نقصان سے امت محمدیہ کو دوچار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے پہلے تانے بانے بنے جاتے ہیں، یعنی اچانک اس امت پر کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ جب بھی اس امت پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا اس امت کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے پہلے ایک ماحول بنایا جاتا ہے، ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، اور ماحول کے بعد پھر اس امت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے کمزور نہیں فرمایا، بلکہ ایک ایسی قوت اس امت کو اللہ نے عطا کی ہے کہ یہ قوت دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ بڑی بڑی ایٹمی طاقتیں لوگوں کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن جو قوت مسلمانوں کے پاس ہے وہ قوت کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ دوسری قوتیں خریدی جا سکتی ہے، دوسری قوتیں بیچی جا سکتی ہے، دوسری قوتیں حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ایک قوت ایسی ہے اس قوت کو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ کسی ٹیکنالوجی میں اتنی طاقت ہے کہ اس قوت کو بنا سکے اور اس قوت کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیدا کر سکے۔ وہ قوت کیا ہے؟ جسے صرف قدرت پیدا کرتی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس قوت کو قوت عشق کہتے ہیں، اور وہ قوت عشق جو ہے اتنی زبردست قوت ہے کہ اس سے بڑی قوت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اقبال نے
آج سے ایک صدی پہلے اس قوت عشق کے فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امت مسلمہ کے پاس جو قوت عشق ہے، اس سے بڑی قوت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میری قوم کے جوانوں، اپنے جلسے میں، اپنی پبلک میں بے سر و پیر کی بات کرنا آسان ہے، لیکن یاد رکھیں یہاں آپ کو بہلانے کے لیے کوئی غلط بات کر سکتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ہم آپ کو تھپتھپانے یا سہلانے یا دھوکے میں رکھنے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ جس عقل اور شعور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے سامنے دلیل بھی پیش کریں گے۔ آپ کو اس قوت کا اندازہ ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا اس قوت کو اچھی طرح جانتی ہے، اس طاقت کو اچھی طرح جانتی ہے۔ اللہ اکبر کہ بڑی بڑی ہتھیار کی قوت والے جب بھی عشق کی قوت والوں کے سامنے آ گئے، بڑی بڑی ہتھیار کی قوت والے جب عشق کی قوت والوں کے سامنے آ گئے تو ہتھیار والے ہار گئے، قوت عشق والے جیت گئے۔ صرف 2 جنگوں کا ذکر دیکھ لیں، بدر میں 313 قوت عشق لے کر آئے تھے، اور 1000 مکے کے گنڈے ہتھیار کی قوت لے کر آئے تھے۔ 1000 ہتھیار والے ہار جاتے ہیں اور قوت عشق والے جیتتے نظر آتے ہیں۔ کربلا کے اندر 22,000 ہتھیار لے کر کے آئے تھے اور 72 قوت عشق لے کر کے آئے تھے۔ 22,000 کی قبروں کا نشان بتا دو، مگر 72 تو اب بھی کربلا میں پوری شان سے آ رہا۔ آپ کو اس قوت کا اندازہ ہو یا نہ ہو، دشمن اس قوت کا اندازہ اچھی طرح سے کرتا ہے، اور دشمن جب بھی تمہیں برباد، ہلاک اور تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تم سے اسی قوت عشق کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہتھیار جس کے پاس ہوگا، جب تک کہ ہتھیار نہ چھینا جائے ہم اس کو مار اور ختم نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو ہر فرد کو ہتھیار دے سکے۔ اسلام وہ قوت دیتا ہے، قوت عشق۔ ہمارے پاس عشق بڑی چیز ہے، محبت بڑی چیز ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ہر ہتھیار سے سر قلم ہوتے ہیں، لیکن قوت عشق وہ ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے، دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے۔ تو جب بھی امت مسلمہ کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کی گئی، قوت عشق چھیننے کی کوشش کی گئی، سرکار غوث پاک کا دور اور اپنا دور، دونوں دور کو آپ ملا کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھی، اس ماحول کے اندر اللہ اکبر امت مسلمہ انتشار کا شکار تھی، فرقوں میں بٹی ہوئی تھی، تفریق تھی، جگہ جگہ مناظرے ہو رہے تھے، جگہ جگہ جھگڑے ہو رہے تھے، جگہ جگہ اختلافات ہو رہے تھے، امت کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا تھا، امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا، کوئی کالے اور ہرے رنگ کی فضیلت میں مناظرہ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، کوئی سوئی کے ناکے سے کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں اس مباحثے کے اندر الجھایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، ایسے حالات کے اندر جبکہ عقیدتوں سے کھیل کھیلا جا رہا تھا، اللہ اکبر، ایسے حالات کے اندر جب مذہبی لوگ لا یعنی باتوں میں الجھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی عیاشی اور آوارگی کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک مسلمان مالدار کے گھر میں 300 کنیزیں گانے والی یا شراب پلانے والی ہوتی تھی اور 800 گانے والی یا شراب پلانے والی ہوتی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے
300 شراب پلانے والی 800 گانے والی، یا 800 گانے والی اور 300 شراب پلانے والی، ایک ایک مالدار کے گھر میں یہ تھا۔ مسلمان بادشاہوں کا حال یہ تھا کہ یہودیوں کی لڑکیوں کو انہوں نے اپنے حرم میں لا کر کے رکھا تھا، عیسائیوں کی لڑکیوں کو، مشرکین کی لڑکیوں کے ساتھ عیاشیاں کیا کرتے تھے، یعنی دین کی کسی کو پڑی نہیں تھی۔ رات رات بھر مسلمانوں کی شراب و شباب میں ڈوب جاتی تھی، شراب و شباب میں ختم ہو جاتی تھی۔ حرام کھانا ان کے لیے کوئی معیوب نہ تھا، حرام میں ڈوب جانا ان کے لیے کوئی معیوب نہ تھا۔ گانے سننا، مجرے سننا، رات رات بھر گانے اور شراب میں گزار دینا، شراب و شباب میں مست ہو کر گزارنا ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ اللہ اکبر! ایسی بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم قطب الاقطاب غوث الاقواس شیخ الشیوخ کو جلوہ گر فرمایا۔ کہتے ہیں کہ جتنا اندھیرا گھٹا ٹوپ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ پاورفل روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! تو حالات جتنے خراب ہوتے ہیں مسئلہ اتنا مضبوط اور منظم طور پر آتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اندازہ فرمائے جب پوری دنیا کفر کی تاریکی میں ڈوب چکی تھی تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو ایمان کی شمع لے کر جلوہ گر فرمایا، اور مسلمان جب فسق و فجور میں ڈوب چکے تھے تو مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ شیخ عبد القادر جیلانی کو جلوہ گر کیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ اگر آپ اردو جانتے ہیں تو امام اہل سنت کے ان دو مصروں پہ توجہ فرمائیں۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا، یاد رکھیں اوروں کا سایہ اسی وقت ہوتا ہے جب وجود ہوتا ہے۔ وجود قبر میں چلا جائے تو سایہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کی وجود کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ حضور کے قبر انور میں جانے کے 500 سال کے بعد اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کے سایہ کو ظاہر فرمایا۔ سائے سے اندازہ کرو، طاقتور سے طاقتور کا سایہ کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن غوث اعظم سایہ مصطفیٰ کا نام ہے، جس کے سائے کی شان کا یہ عالم ہے، اس کے وجود ناز کی شان کا عالم کیا ہو۔ غوث اعظم نے دین زندہ کیا ہے اور وہ سایہ مصطفیٰ ہے غوث اعظم۔ ایک مرتبہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک سے کسی نے پوچھا، بلکہ آپ کے صاحبزادے نے پوچھا کہ بابا جان، جو نشانیاں لوگ رسول اللہ میں دیکھتے تھے، وہ کرامتیں، وہ معجزات جو حضور میں دیکھے جاتے تھے، وہ بشکل کرامت آپ کی زندگی میں دیکھا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میرے بیٹو، عبد القادر جب تک تھا، اب جو تم وجود دیکھتے ہو وہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے، بلکہ وہ محمد الرسول اللہ کی انوار کی جلوہ گری ہے۔ جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا۔ تو سرکار غوث اعظم کے دور میں حالات ایسے پیدا کیے گئے، اور آپ جانتے ہیں غوث پاک اور ہمارے دور میں جو بہت زیادہ مشابہت ہے وہ یہ، ان کے دور میں بھی بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ ہمارے دور کے بھی حالات آپ دیکھیں، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن توجہ کریں، غوث پاک کے دور میں بگڑی ہوئی قوم کے حالات دیکھیں، اپنے دور میں بگڑی ہوئی قوم کے حالات دیکھیں۔ آج درد بھری باتیں سب کرتے ہیں، آج درد بھری باتیں سب کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے کون کیا کر رہا ہے؟ قوم کے لیے کون کیا کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر ایک جنگ ہو رہی ہے، ننھے ننھے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جوان عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ہاسپٹلوں پر تک بم دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آپ بتائیں کیا کر رہا ہے؟ کیا صرف درد بھری کلپیں ہیں، شہادتوں کی تصویریں واٹس ایپ پہ شیئر کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟
یا جلسوں میں درد بھری باتیں کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. پورے ہندوستان میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، جنگ فلسطین میں ہو رہی ہو، ہندوستان میں جنگ فلسطین کی جنگ کو لے کر ہمیں ماحول نہیں خراب کرنا اپنے ملک کا. ہمیں اپنے ملک کا امن و عزیز ہے. میری گزارش تو یہ تھی کہ اگر ان مسلمانوں سے آپ کے دل میں کوئی درد ہوتا تو آپ روڈ پر مستیاں کرنے کی بجائے مسجدیں بھرتے اور مسجدیں بھر کر کے وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے. کتنے مسلمان ہیں بتاؤ کہ جنہوں نے ان قتل ہونے والے، ان برباد ہونے والے، ان تباہ ہونے والے مسلمانوں کے لیے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. جس قوم کو اپنے بچوں کے لیے دعا کی فرصت نہیں ہے، وہ قوم کے جوان دوسروں کے تباہ ہونے والے بچوں کے لیے کیا دعا کریں گے؟ آج ہمارا حال ہی، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے. دعا اس وقت کریں گے جب مسجد میں آئیں گے. جو قوم باروں میں بیٹھی ہو، جو قوم نشوں میں بیٹھی ہو، جو قوم جوا کھیل رہی ہو، جو قوم کسی پہ ظلم کر رہی ہو، جو قوم حرام کھانے میں مبتلا ہو گئی ہو، جو قوم دین دھرم سب کچھ فراموش کر چکی ہو، اس قوم کے اندر مروت کہاں سے رہے گی؟ تو یاد رکھنا، سرکار غوثیت مآب نے یہ حالات دیکھے اور حالات دیکھنے کے بعد دیکھا کہ اللہ کا دین اتنا کمزور ہو چکا ہے. اللہ کا دین اتنا، بلکہ اللہ نے ان کو دکھایا بھی. ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، مشہور بات ہے، ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک مریل جیسا ادمرا، بالکل اب دم ٹوٹنے والا ہے، ایسا کوئی بندہ پڑا ہوا ہے اور وہ کہتا عبد القادر میری مدد کیجئے، عبد القادر میری مدد کیجئے، عبد القادر میری مدد کیجئے. سرکار غوث پاک نے اس ادمرے اور دم توڑتے ہوئے انسان کو دیکھا، جوان کو دیکھا تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. علماء فرماتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مرشد غوث پاک نے جیسے اس جوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ ایک تندرست توانا ہو کر کے کھڑا ہو گیا. آپ نے ہاتھ میں لیا اور وہ تندرست ہو کر کے کھڑا ہو گیا تو آپ کو حیرت ہوئی. تو اس نے کہا عبد القادر میں کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے نانا کا دین بالکل اسی حالت میں تھا جیسے آپ نے میری حالت دیکھی، مگر آپ نے میری مدد کی تو آپ نے مجھے زندہ کر دیا، آپ کے نانا کے دین کو زندہ کر دیا. آپ محی الدین و محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے ہو. وہاں سے جب آپ نکلے اور مسجد میں گئے تو پوری مسجد پکار رہی تھی، یا محی الدین، یا محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے. دیکھ لیں، ہر انسان کو خدمت کی بنیاد پر الگ الگ لقب ملا. کسی کو امام اعظم کہا گیا، کسی کو مجدد کہا گیا، کسی کو مفسر کہا گیا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا. لیکن یہ شان غوث اعظم کی ہے. محی الدین صرف غوث پاک کا لقب ہے کہ آپ نے دین کو زندہ کیا ہے. لوگوں کو اس میں حیرت ہے کہ وہ مردے کیسے زندہ کرتے تھے. ہم نے کہا سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، ہمیں مردہ زندہ کرنے پہ کیا حیرت ہوگی؟ جو خدا کا دین زندہ کر سکتا ہے وہ مردوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑی کرامت دین کو زندہ کرنا ہے. لیکن اس کے لیے غوث پاک نے محنت کتنی کی. آپ نے قوم کو قرآن و سنت کی طرف بلایا، آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا. آپ نے واز کے ذریعے سے جو محنت کی ہے، آپ کی واز و نصیحت کی کل مدت جو ہے 40 سال کم و بیش بتائی جاتی ہے. اور آپ اللہ اکبر شروع میں جب خطاب فرماتے تھے، بلکہ آپ تو پہلے خطاب ہی نہیں کرتے تھے، آپ نے طویل عرصہ گمنامی میں گزارا، آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا. غوث پاک فرماتے ہیں، نہ میں بغداد والوں کو جانتا تھا، نہ بغداد والے مجھے جانتے تھے، بلکہ میں جنگلوں میں اللہ کی عبادتیں کرتا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتا تو جنگلی لوگ یا شکاری لوگ یا لکڑہارے مجھے اٹھا کر کے لے جاتے اور مردہ سمجھ کر کے مجھے تختے پہ لٹا دیتے، اور جب غسل دینے کے لیے مجھ پہ پانی ڈالتے تو میں
आंख खोल करके कहता क्या कर रहे हो, तो लोग कहते तू तो मर चुका था अजनबी। मैं मस्ताना वार नारा लगा के निकल पड़ता। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह की इबादत में मैंने इतनी मुशक्कतें झेली, जो तकलीफें मैंने उठाई है अगर वो पहाड़ पे डाल दी जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये मर्तबे यूं नहीं मिलते। आज मुर्दा जिंदा करने का शौक सबको है, आज पानी पर चलने का शौक सबको है, लेकिन आपसे पूछता हूं जिस कौम का हाल ये हो कि जुमा की 14 रकअतें पढ़ना भी जिन पे भारी पड़ती हो, उनको ये मर्तबे कैसे मिलेंगे, उनको ये मकाम कैसे मिलेंगे, उनको ये अजमतें कैसे मिलेगी। याद रखना ये मर्तबे यूं ही नहीं मिला करते, बड़ी मेहनतें होती है। तो सरकार गौसियत माब, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात की तरफ आ रहा हूं। सरकार गौसियत माब ने पहले तो गुमनामे में जिंदगी गुजारी। खुद फरमाते हैं एक मर्तबा रसूलुल्लाह और मौलाए कायनात की मुझे जियारत हुई। फरमाते मैंने हुजूर को देखा, मौला अली को देखा। करते अर्ज की नाना जान में अचमी हूं। आपका ताल्लुक गिलान से था और गिलान ईरान का एक इलाका है, तो अर्ज के नाना जान में अजमी हूं, यहाँ के लोग अरबी हैं, मैं कैसे खिताब करूं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना मुंह खोलो, और 7 मर्तबा लुआबे दहन आपने गौसे आजम के मुंह में डाला, और साथ में मौलाए कायनात भी थे। मौला अली ने 6 मर्तबा डाला। तो गौसे पाक अर्ज करते बाबा जान नाना ने 7 मर्तबा और आपने 6 मर्तबा क्यों डाला। कुर्बान जाएं, अदब का अंदाज देखें। मौला अली फरमाते मेरे बेटे रसूलुल्लाह के अदब की वजह से मैंने 6 मर्तबा डाला, अगर 7 मर्तबा डालता तो बराबरी का शायबा होता, और इसमें बेअदबी थी। तो बेअदबी से बचने के लिए हुजूर ने 7 मर्तबा डाला, तो मैंने 6 मर्तबा डाला। इससे पता चला वो अली मुर्तजा होकर हुजूर का इतना अदब करते हैं। आज हमारे पास हुजूर का क्या अदब है। हम कुव्वत इश्क की बात करते हैं, जिस कौम के पास अदब ना उस कौम के पास इश्क कैसे हो सकता है। इश्क तो अदब वाली कौम के पास होता है, बेअदबों को कभी इश्क नसीब नहीं होता। आज ये कौम बेअदबी की तरफ है, बेअदब हो चुकी हमारी कौम। न माँ बाप का अदब है, न बड़ों का अदब है, न कुरान का अदब है, न मस्जिदों का अदब है, न नमाज का अदब है, न वलियों का अदब है, न नबियों का अदब है। हत्ता कि ये कौम अल्लाह का अदब भी भूल चुकी है। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अल्लाह की वो कद्र नहीं की जो कद्र करने का हक था। जो कौम खुदा की बेअदब हो जाए उस कौम को तबाह ही किया जाता है, उस कौम को बर्बाद ही किया जाता है। आप कहेंगे अमीनुल कादी तू कैसी बात कर रहा है, हम अल्लाह के बेअदब है। मैंने कहा फिर क्या हो, मुझे फलसफा या खुद समझा दो या समझ लो। अल्लाह के बेअदब हो, रसूलुल्लाह के बेअदब हो, और जानबूझकर नहीं लाशऊरी तौर पर कर रहे हो। मैं आपको गुस्ताखी रसूल कहने नहीं आया, आप मुझसे बड़े आशिक रसूल हैं, आप मुझसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन लाशऊरी तौर पर ही सही कहीं ना कहीं बेअदबी हो रही है। आप कहेंगे वो कैसे। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि टाइम पूरा हो रहा है, 10 मिनट मैं निपटूंगा, बात समेट लूंगा। वक्त की गुंजाइश जितनी है बस उतनी बात करेंगे, लेकिन आप तवज्जो कर ले। चलिए इसी बात खत्म करते हैं। क्या अल्लाह का अदब, रसूलुल्लाह का अदब ये कौम भूल चुकी, इसीलिए मिट रहे हैं, लुट रहे हैं। तुम्हारे घर लोगों की इज्जत पर है, तूफान की इज्जत पर है, तबाहियों की इज्जत पर है, हवाओं की इज्जत पर है। जिस दिन तुम अल्लाह रसूल के बाअदब बनो, कुव्वत इश्क पैदा करो। किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया कि तुम्हारी आंख में आंख डाल करके देख सके। अल्लाह का अदब नहीं करते, रसूलुल्लाह का अदब नहीं करते। दलील क्या है जो मुझे समझ में आती वो ये, तवज्जो करना, बस बात खत्म होती है, खास तवज्जो। अगर आपके अब्बा जी आपको देख रहे हैं, अगर सबकी तवज्जो है तो बात खत्म करते करते मेरे दिल का दर्द है। मैं कोई खतीब अदीब आदमी नहीं, टूटे फूटे जुमले लेकर आपके दरवाजे दिल पर अपने दिल का दर्द उंडेलना चाहता हूं। बस अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे और किसी की जिंदगी बदल जाए, तो मेरा आना, आपका आना, हम सब का आना कामयाब। अगर अब्बा जी देख रहे हैं और बाप का अदब दिल में मौजूद है, तवज्जो,
اگر باپ کا ادب دل میں موجود ہے اور ابا دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ابا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، سگریٹ پیو گے ابا دیکھ رہے ہیں، آپ کی اپنی طبیعت سے جواب دے، مجھے کوئی زبردستی نہیں جواب دینا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن صرف اتنا سن لے، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے اپنے آپ سے پوچھو۔ بہت عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، کچہریوں کے دروازے کھٹکھٹائے، کبھی اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کے خلاف مقدمہ کرو نا، پوچھو۔ اگر باپ دیکھ رہا ہے اور باپ کا سچا ادب تمہارے دل میں ہے تو تم اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، باپ دیکھ رہا ہو تو اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، باپ دیکھ رہا ہو اس کے سامنے کسی لڑکی کو نہیں چھیڑتے، باپ دیکھ رہا ہو باپ کے ناپسندیدہ کام نہیں کرتے، اگر باپ دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے اور اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کس منہ سے زنا کرتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے، رات کے 3-3 4 بجے تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کس منہ سے گندی فلمیں دیکھتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، پھر آپ سب کچھ ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو باپ کے دیکھنے پہ سگریٹ چھوڑ دی، باپ کے دیکھنے پہ لڑکی کی طرف نظر نہیں ڈالی، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے، اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، کمروں میں چھپے ہو تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہواؤں میں پرواز کر رہے تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، غاروں میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، زمین کی پشتیوں میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا تو وہ ساتھ ہوتا ہے، جب تمہارے بدن پہ کپڑے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارا سایہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے افکار و نظریات تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنے ساتھ ہے؟ ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے، کتنے ساتھ ہے؟ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ساری قربتوں کی حد ختم ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ قریب ہے، جو اتنے قریب سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر شراب کے اڈے کیسے آباد کرتے ہو؟ زنا کے اڈے کیسے آباد کرتے ہو؟ سود کے دھندے کیسے کرتے ہو؟ عورتوں پہ پاپ کی نظر کیسے ڈالتے ہو؟ دوسرے مذہب کے لوگ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھیں ہمیں تعجب نہیں ہوتا، لیکن جس مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہو، مذہب اسلام یہ کہتا ہے اگر عورتوں کے کپڑے سوکھ رہے ہوں، رسیوں پر دیواروں پر سوکھ رہے ہو دوپٹے دوسرے کپڑے، ان کپڑوں کو بھی مت دیکھا کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی دل میں گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مقام پر عورت بیٹھ کر اٹھ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کا قول امام ابن الجوزی نقل کرنے میں ساتھ ساتھ حوالے بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ انٹرنیٹ کا دور ہے آپ جا کر چیک کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، ابن الجوزی لکھتے ہیں ایک عورت بیٹھ گئی، اس کے بیٹھنے سے وہ جگہ گرم ہو گئی، تو تقوی یہ ہے کہ جب تک وہ جگہ ٹھنڈی ہو کر کے اس کا اثر ختم نہ ہو جائے مرد وہاں نہ بیٹھا کرے، اگر اس کی گرم کی ہوئی جگہ پہ مرد بیٹھے گا تو اس کے دل میں پاپ جنم دے گا، اس کے دل کے اندر جرائم کے جذبات جنم لیں گے۔ جو مذہب عورت کی گرم کی ہوئی جگہ پر بیٹھنے سے بطور تقوی روک دیتا ہو، آج اگر اس مذہب کے ماننے والے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، جس مذہب میں عورت کا پاپ کی نظر سے عورت کا چہرہ دیکھنے پہ، صرف پاپ کی نظر سے عورت کا چہرہ دیکھنے پہ، جس مذہب میں ایمان پر خاتمے کے، اللہ اکبر اللہ اللہ، ایمان پر خاتمے کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ بزرگوں نے فرمایا جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا، ڈر ہے مرے گا تو کفر پر مرے گا، اس کا خاتمہ خراب ہوگا، اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، چھن جائے گا مرتے وقت ایمان۔ جو عورتوں کا چہرہ پاپ کی نظر سے دیکھے مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جو زنا ہوتے ہوئے فلموں میں دیکھیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر یہ چیز عام ہو رہی ہے، نالیوں کے کنارے بیٹھ کر، گاڑیوں میں بیٹھ کر، رکشوں میں بیٹھ کر، ٹیکسیوں میں بیٹھ کر رات دن اس جرم میں مبتلا ہو، ہنستے
روکنے کی بات نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے۔ جوانی کے گھمنڈ میں خدا کو ناراض کرنے والوں، جوانی کے غرور میں اللہ کو غضب کو دعوت دینے والوں، کس کی جوانی رہی جو ہماری رہے گی؟ کس کی جوانی رہی جو ہماری رہے گی؟ طاقتیں کس کے پاس رہی جو ہمارے پاس رہے گی؟ ایک دن بڑھاپا ضرور آئے گا، ختم ہونے والی جوانی چلی جائے گی، نہ ختم ہونے والا بڑھاپا ضرور آ کر رہے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا ادب جو قوم چھوڑ دے اس کی تباہی سے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ سب کو تو چھوڑو، ماں باپ کا ادب بھی گیا، خدا کا ادب بھی گیا، رسول کا ادب بھی گیا۔ یاد رکھنا، جس قوم کے پاس ادب نہیں، اس قوم کے پاس عشق نہیں، جس قوم کے پاس عشق نہیں، وہ قوم نہیں ہے بلکہ خاک اور راکھ کا ڈھیر ہے۔ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ راکھ کے ڈھیر سے بھی کبھی انقلاب آتا ہے، راکھ تو ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، ہواؤں کے دوش پر ذلیل اور رسوا ہوتی رہتی ہے، جب تک کہ اللہ رسول کا ادب نہ کرو گے۔ اور ادب صرف ہاتھوں کے باندھنے اور گردنوں کے جھکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ادب دل کے جھکانے کا نام ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی اطاعت پر اپنا دل جھکاؤ، اللہ کی اطاعت پر اپنا دل جھکاؤ۔ بڑی معذرت کے ساتھ، وقت ہوتا تو باتیں عرض کرتا، لیکن بات ختم کرتے کرتے عرض کروں، کیا وہ لوگ تھے؟ لوگ کہتے ہیں صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا۔ بیت المقدس فتح کرنے والے صلاح الدین کو تیار کس نے کیا؟ صلاح الدین کو تیار کس نے کیا؟ ایک بات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو علماء ہیں ان کو حقیر نہ سمجھنا، یہ صوفیاں ان کو حقیر نہ سمجھنا۔ اگر یہ میدان میں نہ آئے، لیکن ہر مرد میدان کو علماء نے تیار کیا، صوفیاں نے تیار کیا، مشائخ نے تیار کیا۔ جس صلاح الدین پر لوگ ناز کرتے ہیں، اس صلاح الدین کو تیار کس نے کیا تھا؟ اس صلاح الدین کو تیار کرنے والی ہستی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ مرید تھا صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا، اس کے ابا مرید تھے غوث پاک کے، اس کے دادا مرید تھے غوث پاک، اس کی 3 پشتیں غوث پاک کی مرید تھی۔ بلکہ صلاح الدین کی زندگی میں یہ بات موجود ہے، جب وہ انتقال کر رہے تھے تو کسی نے کہا صلاح الدین کتنے خطرے تم نے مول لیے، لیکن تمہاری گردن پر تلوار کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ گردن پر تلوار کا نشان، گلے پہ تلوار کا نشان۔ لیٹے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کیا سمجھا؟ جب میرے مرید ہونے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ غوث پاک کے یہاں گیا تھا تو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے، میرے پیر نے میرے گلے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی۔ جس کے گلے پر غوث پاک جیسے مرشد کا ہاتھ، اس گلے کو کوئی زخمی کیسے کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار غوث سلطان صلاح الدین ایوبی۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ، کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو یہ جو انقلابی لوگ آئے دنیا میں، ان کو تیار ان صوفیوں نے، ان بزرگوں نے کیا تھا۔ اور پھر کیسے ستھرے لوگ تھے، کیسے ستھرے لوگ تھے، تربیت یافتہ لوگ کیسے ستھرے لوگ تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، دراصل ہمارے یہاں تو پہلی بات اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا جذبہ نہیں، صوفیوں سے چڑے، ولیوں سے چڑے، اللہ والوں سے چڑے، خدا جانے کیسے کیسے نابالغ محققین کے چکر میں پڑ کر کے ولیوں کی لوگ توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں۔ صلاح الدین کو تیار کیا غوث پاک نے۔ 80% لوگ صلاح الدین کی فوج میں جتنے تھے وہ سب کے سب غوث اعظم کے مرید تھے یا مریدوں کے مرید تھے، شاگرد تھے یا شاگردوں کے شاگرد تھے۔ جب بیت المقدس کی چابیاں صلاح الدین کے ہاتھوں میں دینے کے لیے بلایا عیسائیوں نے تو ایک سازش رچی کہ ان کے ساتھ سب جوان ہیں، ایک کام کرتے ہیں، ویلکم کرنے کے بہانے اپنی لڑکیوں کو آدھا ننگا کر کے کھڑا کریں گے، آخر نوجوان ہے، مسلمان ہے تو کیا ہوا نوجوان ہے، جب یہ چابیاں لینے آئیں گے لڑکیوں کو آدھا ننگا دیکھیں گے تو زنا میں بدکاری میں مبتلا ہو جائے گے۔ دیکھو دشمن کی سازش ہمیشہ یہی رہی ہے، قوت عشق چھیننے کے لیے عیاش بنایا، آوارہ بنایا، یہی کیا اس دور میں بھی یہی کیا۔ انہوں نے مشن کے لیے اپنی بیٹیوں کو ننگا کیا ہے، آج بھی ننگا کر رہے ہیں، لیکن وہ ننگے ہوتے ہیں تو ہمیں فکر نہیں ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ خدا نے ہر عضو کو بے پردہ پیدا کیا ہے، لیکن آنکھوں کو اللہ نے با پردہ پیدا کیا۔
گھر جا کر کبھی جملے کو سوچنا، تمہارا ہر عضو بے پردہ ہے، آنکھ با پردہ ہے، آنکھوں کو پردوں پر پلک کا پردہ دے کر بتایا بندے کہ ہر عضو تو چھپا نہیں سکتا، لیکن ہم نے آنکھ کو با پردہ پیدا کیا ہے، جب ضرورت پڑے ایک لمحے میں آنکھ میں پردہ ڈال کر کے آنکھوں کی حفاظت کر لینا۔ جو آنکھ کی حفاظت کر گیا وہ ہمارا بن گیا، جو آنکھوں کی حفاظت نہیں جانتا وہ قدرت کا کبھی قرب نہیں پا سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس نیت سے گردن جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی وقت اللہ جنت نعیم اس کے لیے بے حساب لکھ دیتا ہے، بے حساب اس کو جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے۔ لڑکیاں آدھی ننگی کھڑی تھی عیسائیوں کی، کیا؟ اس لیے کہ ویلکم کر رہی ہیں۔ صلاح الدین نے کہا تمہارا بڑا امتحان ہے، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ جس کی آنکھوں میں مدینے والے کا جلوہ بسا ہو، کیا وہ کسی کے حسن پر ایمان کا سودا کر لے گا؟ نظریں جھکاؤ اور نظر جھکا کے حضور کے تصورات میں گزر جاؤ۔ وہ نوجوان کیا نوجوان تھے، آج گانے کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرنے والے یہ نوجوان سمجھتے ہم انقلاب پیدا کریں گے، کچھ نہیں ہوگا آپ سے۔ جو انٹرنیٹ کی بربادیوں کے اندر خود گر چکے، جو ماں کی خیریت نہیں پوچھتے، وہ دین کا تحفظ کیا کر سکیں گے؟ نعروں سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ جو بیویوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے بزدل لوگ کیا انقلاب برپا کریں گے؟ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ جس کو اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھرنے کی فکر نہ ہو، وہ قوم میں کیا انقلاب برپا کرے گا؟ انقلابی کچھ اور لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صلاح الدین نے کہا نظریں جھکاؤ، رسول اللہ کے تصور میں، حسن و جمال کے تصور میں گزر جاؤ۔ اور وہ قافلہ گزرتا 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 چلا گیا۔ لڑکیاں حیران تھی، ہم نے اسی حسن کی وجہ سے تو لوگوں کے ایمان کے سودے کیے تھے، ایمان چھینے تھے۔ جب سارے جوان گزر گئے تو کسی لڑکی نے کہا ہمارے حسن کی توہین تو نہ کرو، تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، آخر تو ہمیں دیکھتے کیوں نہیں؟ تو کسی جوان نے نظر جھکا کے کہا تھا جس کی نگاہوں میں مدینے والے مصطفیٰ پیارے کا جلوہ سمایا ہو وہ تمہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ اللہ اکبر، یہ شان، یہ جواب، یہ حالات تھے۔ اور تب ان لڑکیوں نے کہا جس کے حسن میں تم گرفتار ہو، پھر ہمیں بھی اسی کے حسن کا شہدائی بنا دو اور ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لو۔ یہ حالات تھے مسلمانوں۔ تو بات ادھوری یہاں پر بات جو ہمیں ختم کرنی پڑ رہی، انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا اور حالات ایسے رہے تو ہم کبھی گفتگو اس پہ کریں گے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے توبہ کرو، عیاشیوں سے نکلو، گناہوں سے نکلو۔ سنی دعوت اسلامی اسی مشن کو، ایک ہی مشن ہے سنی دعوت اسلامی، ایک مشن، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلے۔ اس قوم کی آوارگی کو ختم کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں لے جانا ہے۔ کل بھی ترقی ملی تھی حضور کے قدموں سے، آج بھی ترقی ملے گی حضور کے قدموں میں آنے سے۔ کل بھی ترقی ملی تھی قوت عشق سے، آج بھی ترقی ملے گی قوت عشق سے۔ اس لیے آؤ حضور کے بن جائیں، سب کے بن کے دیکھیں، ایک بار حضور کے بن کے دیکھیں۔ سب سے عشق کر کے دیکھا، ایک بار حضور سے عشق کر کے دیکھیں۔ سب سے دل لگا کے دیکھا، ایک بار حضور سے دل لگا کے دیکھیں۔ سب کے لیے رو کے دیکھا، ایک بار حضور کے لیے رو کے دیکھیں۔ سب کے لیے جگ کے دیکھا، ایک بار حضور کے لیے جگ کے دیکھیں۔ سب سے وفا کر کے دیکھا، ایک بار ان سے بھی وفا کر کے دیکھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم مسلمانوں یاد رکھنا، جس دن حضور سے سچا عشق ہوگا، اکیلے رہو گے تو تنہائی نہیں ستائے گی، دل چاہے گا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اگر تڑپو گے تو ایسا لگے گا کوئی مجھے تسلی دے رہا ہے، رو گے تو یوں لگے گا اپنے دامن سے کوئی تمہارے آنسوؤں کو خشک کر رہا ہے، بے قرار ہو جاؤ گے تو یوں لگے گا کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں تسلیاں دے رہا ہے۔ تم نے حضور کو سمجھا کیا ہے؟ ذرا ایک بار ان کے بن کے تو دیکھو، پھر کیا مزہ آتا ہے بننے میں۔ دنیا سے بیگانے ہو جاؤ گے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ایک بار یار سے آشنائی کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا جینے کا مزہ کیا ہے۔ گناہوں میں مزہ نہیں ہے، ان کے عشق میں مزہ ہے۔ سچا ان کے عاشق بن کر دیکھو، یہاں بھی کامیابی، وہاں بھی کامیابی، حتیٰ کہ زمین پہ انسان ادب کریں گے اور قبر میں نکیرین ادب کریں گے۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، ان کے بن
के देखो, तौबा करो, गुनाहों से निकलो। गुनाह उनको अजियत पहुंचाते, तकलीफ पहुंचाते हैं। तो मेरे अजीज, सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद यही है, इश्क रसूल दिलों में पैदा करना, इश्क रसूल की शमा जलाना, नौजवानों को हुजूर से करीब करना। और उसी के कड़ी ये है कि हर साल मुंबई की सरजमीन पर वादी नूर आजाद मैदान में सालाना सुन्नी इज्तिमा मुनक्किद होता है। इस साल भी 1, 2 और 3 दिसंबर को 2023 यानी इस साल के आखिरी महीने की पहली तारीख को, 2 और 3 तारीख को इज्तिमा होगा। आप तफसीलात हमारे इलियास अशरफी साहब से समाअत कर लें और इंशाअल्लाह उसमें खूब बड़ी तादाद में खुद भी शिरकत करें। दोस्त अहबाब को भी इसकी दावत दें। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह पाक माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलाग।